شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے ساؤ کے آدم خور۔ اس کے مصنف ہیں کرنل جان ہنری پیٹرسن اور یہ اس کا 6واں حصہ ہے۔ اس باب کا عنوان ہے ساؤ کے پل کی تکمیل۔ اب آدم خور شیروں سے نجات کے بعد زندگی معمول پر آ گئی۔ ساؤ پل پر کام تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ پل اب تکمیل کے آخری مراحل میں تھا، لیکن اب یہ مشکل آ پڑی تھی کہ ان بڑے بڑے ستونوں اور پشتوں کو کیسے زمین سے اٹھا کر کھڑا کیا جائے، کیونکہ اس مقصد کے لیے کرین کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس دور دراز علاقے میں ہمارے پاس جدید مشینری نہ تھی۔ میں نے ایک جز وقتی ایجاد کی، لکڑی کے بڑے سے ایک مضبوط تختے میں تقریباً 30 فٹ اونچی ریل کی پٹڑیاں اس طرح گاڑ دی کہ اوپر سے ان کے سر جڑے ہوئے تھے۔ اس طرح ایک مثلث سی بن گئی۔ اب رسیوں اور پٹیوں کی مدد سے ہم نے ان بھاری ستونوں کو زمین سے اٹھا کر ان کی مخصوص جگہ پر فٹ کر دیا۔ اس طرح بہت جلد مستریوں کا کام مکمل ہو گیا، لیکن اب ان ستونوں کو ایک دوسرے سے 60 فٹ کے فاصلے پر لوہے کے شہ تیروں کے ساتھ جوڑنا تھا۔ اب اور کوئی ساز و سامان نہ تھا، نہ ہی بڑی بڑی چرخیاں تھیں جو لوگ پل بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب پھر کچھ بندوبست کرنا تھا تاکہ یہ کام مکمل ہو سکے۔ اب لکڑی کے بڑے بڑے شہ تیر بنائے گئے اور ریل کی پٹریوں کے ساتھ انہیں جوڑا گیا، اور چرخیاں جو ابھی تک ٹرکوں پر لدی ہوئی تھیں انہیں ایسے ہی پل پر چلایا گیا تاکہ پل کے وزن اٹھانے کی صلاحیت کا اندازہ ہو سکے۔ پھر انہی ٹرکوں کی مدد سے عارضی پل کا ڈھانچہ نیچے سے ہٹا دیا گیا اور مستقل پل اپنی مستقل اور مکمل حالت میں سامنے آ گیا۔ اس طرح مشینری کے انتظار میں کوئی وقت ضائع نہ ہوا اور جلد ہی میری آنکھوں کے سامنے پہلی ریل گاڑی اس پل پر سے کامیابی سے گزر گئی۔ یہاں پر تصاویر بھی دی گئی ہیں دریائے ساؤ کا پل تکمیل کے آخری مراحل میں، پھر جہاں بڑے بڑے پتھروں کو اپنی پوزیشن میں لایا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف تصاویر ہیں۔ ابھی پل کو بنے 1-2 دن ہی گزرے تھے کہ طوفانی بارشیں شروع ہو گئیں اور دریا کی سطح تیزی سے بلند ہونے لگی۔ جلد ہی دریا نے سیلابی ریلے کی شکل اختیار کر لی اور وہ گدلا پانی تنکوں کی طرح اپنی راہ میں آئے مضبوط درختوں کو بہا لے گیا۔ میں ساؤ کے پل پہ کھڑا پانی کی تیزی سے بلند ہوتی ہوئی سطح دیکھ رہا تھا، اور اس کے سامنے 2 عارضی پل جو پتھر ڈھونے کے لیے بنائے گئے تھے اب پانی میں تقریباً ڈوبنے ہی والے تھے۔ سیلابی ریلے کے ساتھ ہی کہیں سے 2 ٹرالیاں اور سلیپر ٹرین کے ڈبے بڑے بڑے پام کے بہتے درختوں کے ساتھ دھماکے دار آواز سے ٹکرائے اور پانی میں کہیں گم ہو گئے۔ اب وہ سیلابی ریلا بنا کسی رکاوٹ کے میری طرف آ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید یہ ہمارے نئے بنائے پل کو بھی بہا کر لے جائے گا، لیکن وہ سیلابی ریلا اور اس میں تباہی مچاتا ساز و سامان بڑی آسانی سے پل سے ٹکرائے بغیر اس کے وسیع ستونوں کے درمیان سے گزر گیا۔ میرا سینہ فخر سے پھول گیا۔ ساؤ کا نیا پل اس امتحان سے بھی گزر گیا اور اپنی جگہ پر مضبوطی سے جمع رہا۔ ہماری زندگی کبھی بھی پرسکون نہ رہی، کوئی نہ کوئی مسئلہ سر اٹھاتا ہی رہا۔ اگر ہمارے کیمپ پر آدم خور شیر حملہ نہ کرتے تو ان کی جگہ تیندوے، لکڑ بھگے، جنگلی کتے، جنگلی بلے اور جنگل کے اور چھوٹے موٹے جانور ہماری پالتو بھیڑ بکریوں کی جان کے در پہ رہتے۔ یہ بکریاں ہم نے اپنی دودھ اور گوشت کی ضروریات کے لیے پال رکھی تھی، اور جب بھی کوئی حملہ آور جانور ہمارے لگائے ہوئے پھندوں میں پھنس جاتا تو ہم اس رات بہت خوش ہوتے کہ ہماری بکریاں بچ گئیں۔
तेंदुए ख़ास तौर पर बहुत जानी नुकसान करते और सिर्फ शिकार बराए शिकार करते। मुझे हमेशा तेंदुओं से ख़ास तौर पर दुश्मनी थी, क्योंकि एक रात मेरी 30 के करीब पालतू बकरियों को एक तेंदुए ने हलाक कर दिया था। वो बकरियां घास फूस की एक झोंपड़ी में रात को बांध दी जाती, जो मेरे बोमा से कुछ ही फासले पर थी। उन दिनों अभी आदमखोर शेर हमारे हाथ ना आए थे और उनकी दहशत हर तरफ छाई हुई थी। वो अमावस की एक अंधेरी रात थी जब बकरियों की झोंपड़ी में शोर व गौगा बुलंद हुआ। वो ममिया रही थी और जान बचाने के लिए भाग रही थी। हमें लगा कि आदमखोर शेरों ने उन पर हमला कर दिया। अब ऐसी हालत में किसी की जुर्रत ना थी कि बाहर जाकर तफ्तीश करता कि बकरियों पर क्या आफत टूटी है। मैंने बहुत से हवाई फायर किए ताकि वो हमला आवर जानवर डर जाएं, लेकिन कुछ ना हुआ। हम बकरियों की खौफसदा आवाज़ें सुनते रहे। जैसे ही सूरज की पहली किरण नमूदार हुई, मैं बकरियों के बाड़े की तरफ गया और देखा कि 30 की 30 बकरियां खून में लथपथ मरी पड़ी थी। घास फूस से बनी उस खस्ता झोंपड़ी की एक दीवार तोड़कर वो हमला आवर दाखिल हुआ था। उसके पंजों के निशानात से पता चला कि वो तेंदुआ था। मेरी गम गुस्से से बुरी हालत थी। उस मरदूद ने मेरी तमाम बकरियां हलाक कर दी थी। हैरत अंगेज़ तौर पर वो भूखा भी ना था, क्योंकि उसने किसी बकरी को खाने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि उनकी गर्दनों में दांत गाड़कर उन्हें सिर्फ हलाक किया था। इस मंजर पर किसी ज़बा खाने का गुमान होता था। मुझे उम्मीद थी कि शायद अगली रात वो वापस आए और अपने मारे हुए शिकार का गोश्त इत्मीनान से खाना चाहे। मैंने तमाम बकरियां जूं की तूं रहने दी और चारों तरफ बड़े बड़े फंदे लगवाए, जो शक्ल में वैसे ही थे जैसे चूहे पकड़ने के लिए इस्तेमाल होते, लेकिन ये ख़ास तौर पर मजबूत और इतने बड़े बनाए गए थे कि तेंदुए को काबू कर सकें। एक फंदा मैंने झोंपड़ी के दरवाजे के ऐन सामने लगवाया और उसे एक आहिनी जंजीर से ज़मीन में गड़े एक मजबूत खंभे से बांध दिया। मेरी काविशें रायगां ना गईं, क्योंकि आधी रात के बाद खटाक की आवाज़ आई और उस खूनी तेंदुए का पंजा शिकंजे में फंस गया। अब वो पूरी ताकत से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसकी हुर्राहट बढ़ती जा रही थी। मैं तो सरे शाम ही राइफ़ल पकड़े उसके इंतज़ार में बैठा था। मैं फ़ौरन बाहर निकला। मेरे साथ मेरा चौकीदार था, जिसने एक लालटेन पकड़ी हुई थी। जैसे ही हम झोंपड़ी के पास पहुँचे, तेंदुए ने हम पर छलांग लगाई, लेकिन वो वहीं तक आ सका जहाँ तक उसकी आहिनी जंजीर आ सकती थी। हम उसकी दस्तरस से बाहर थे, लेकिन उसकी छलांग ने मेरे चौकीदार को इतना खौफसदा कर दिया कि वो वहाँ से लालटेन समेत भाग गया। अब मैं अंधेरे में अकेला खड़ा था, कुछ सुझाई ना देता था। मैंने अंदाज़न तेंदुए की सिमत अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। वो गोलियों से बचने के लिए झोंपड़ी में अंदर बाहर होता रहा, लेकिन कुछ देर के बाद वो साकित हो गया। मैंने बोमा की तरफ ज़ोर से ऐलान किया कि तेंदुआ मर गया है। ये सुनती सब लोग बाहर आ गए। उनके दरमियान मेरा एक हिंदुस्तानी और सियर भी था। वो चिल्लाया कि मुझे भी इस मरदूद से इंतकाम लेना है, क्योंकि वो उसकी बकरियां भी हलाक कर चुका था। उसने अपना रिवॉल्वर निकाला और फायरिंग शुरू कर दी। उसने 4 फायर किए। फायर करते हुए उसकी आंखें बंद थीं और नतीजतन मरे हुए तेंदुए को एक गोली भी ना लगी, बल्कि आसपास के लोग उसकी अनाड़ी फायरिंग से खौफसदा होकर तितर बितर हो गए। अगले दिन वाकम्बा कबीले के लोग वहाँ से गुजरे। मैं उस वक्त उस तेंदुए की खाल उतारने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने इशारों में मुझसे कहा कि वो ये खाल मेरे लिए उतार सकते हैं, बशर्त ये कि मैं तेंदुए का गोश्त उन्हें दे दूँ। इससे बेहतर क्या हो सकता था। मैंने तेंदुआ उनके हवाले कर दिया। कुछ ही देर में उन्होंने इंतहाई सफाई और महारत से तेंदुए की खाल उतार दी और फिर नदीदेपन से वो उसका गोश्त खाने लगे। जंगली कुत्ते भी कम परेशान नहीं करते थे और अक्सर हमारी भेड़ बकरियां शिकार कर लेते थे।
اکثر رات کو میں سنتا رہتا تھا کہ وہ جنگلی کتے میرے کیمپ کے آس پاس چھوٹے چھوٹے جنگلی جانوروں کا شکار کر رہے ہیں، اور ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ کبھی بھی ہار نہیں مانتے تھے اور اپنے شکار کو مار کر ہی دم لیتے تھے۔ ایک دن میں ساؤتھ اسٹیشن پر کھڑا تھا جب میں نے ایک جنگلی کتے کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ مجھ سے 30 گز دور تھا۔ اس کا قد کاٹ گلیوں کے رکھوالے اسکاچ کتے سے کچھ بڑا تھا، کالی سیاہ فر اور گھنی دم جس کا سرا سفید تھا۔ بہت شاندار کتا تھا۔ مجھے اس قدر شدید افسوس ہوا کہ ایسے نادر جنگلی کتے کا نمونہ حاصل کرنے کا موقع ضائع ہو گیا، کیونکہ اس وقت میرے پاس رائفل نہ تھی، اور پھر دوبارہ مجھے کبھی ایسا موقع نہ ملا کہ میں قدرت کے ایسے شاہکار کو حاصل کر پاؤں۔ اگلے باب کا عنوان ہے ساحلی اور دیگر مقامی قبائل۔ مجھے ہمیشہ سے ہی افریقہ کے مقامی قبائل میں بہت دلچسپی رہی ہے۔ ان سے گھلنے ملنے کا کوئی موقع کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کی کہ میں ان قبائل کے اور قریب آ سکوں اور ان کے رہن سہن اور رسم و رواج کو سمجھ سکوں۔ ساؤ زیادہ تر غیر آباد اور سنسان علاقہ تھا، اس لیے وہاں زیادہ مقامی قبائل آباد نہ تھے، لیکن میرے ساتھ بہت سے ساحلی کام کرتے تھے۔ ان کی مدد سے میں کچھ واکمبا، وانام، ویسی اور کچھ اور قبائل کے لوگوں سے ملا اور ان کے رسم و رواج سے واقفیت حاصل کی۔ ساحلی لوگ زیادہ تر برطانوی، مشرقی افریقہ اور زانرباد کے علاقے میں آباد تھے۔ اس مخلوط نسل کے بانی عربی النسل تاجر تھے، جنہوں نے مقامی سیاہ فام عورتوں سے شادیاں کی۔ ان کا نام ساحلی عربی کے لفظ ساحل سے نکلا ہے، یعنی ساحلوں پر آباد لوگ، لیکن افریقی زبان میں سوا اور راحلی کا مطلب دھوکے بازی ہے۔ بہرحال ان کے نام کا مطلب کچھ بھی ہو، یہ لوگ بہت تندرست، توانا اور شاندار جسم کے مالک ہیں۔ تبھی اکثر ساحلی مرد کاروانوں کے لیے گائیڈ اور کلی کا کام کرتے ہیں۔ یہ خوش باش، بے فکرے، من موجی لوگ زندگی کا رس کشید کرنا جانتے ہیں۔ ان کی زندگی سفر میں ہی بسر ہوتی ہے۔ کاروانوں کے ساتھ یہ بھاری بھرکم سامان ڈھو کر دور دراز علاقوں تک جاتے ہیں اور پھر ان اندرونی جنگلوں سے قیمتی ہاتھی دانت اور دوسری تجارت کی چیزیں لا کر اچھے داموں پر مومباسا میں فروخت کرتے ہیں۔ رقم ہاتھ آتی یہ غائب ہو جاتے ہیں اور تب تک کسی دوسرے کارواں کے ساتھ نہیں جاتے جب تک پچھلی رقم ختم نہ ہو جائے، یعنی مستقل نوکری اور کام کا انہیں چندہ خیال نہیں۔ میں اکثر ساحلی آدمیوں کو کاروانوں کے ساتھ جاتے دیکھتا ہوں۔ یہ کارواں ایک مخصوص راستے پر چلتے ہیں اور ساؤ ریلوے اسٹیشن سے تقریباً آدھے دور پڑاؤ ڈالتے ہیں، جہاں وہ ٹھنڈے پانی سے نہا دھو کر تازہ دم ہو کر پھر سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ بڑی سے بڑی آفت اور سختی ساحلی لوگوں کی طبیعت میں اداسی نہیں لا سکتی۔ ان کی زندگی بہت مشکل ہے اور باربرداری کے سخت کام میں ہی گزر جاتی ہے۔ اس کے باوجود جیسے ہی یہ پڑاؤ پر رکتے ہیں، اپنی پشت پر سے بوجھ اتارتے ہیں اور چاند نوالے ان کے پیٹ میں جاتے ہیں، یہ ہنسنا، گانا اور ساتھیوں سے مذاق شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی بے فکری اور خوشی دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی غم نہیں اور یہ دنیا کے خوش قسمت ترین افراد ہیں۔ میرا ساحلی باورچی مبروکی بھی ایسا ہی تھا اور اس کے قصے ہر طرف گونجتے تھے۔ ایک دن وہ میرے لیے بسکٹ کا ٹن کھول رہا تھا۔ وہ اس کی انگلیوں سے نہ کھلا تو اس نے غیر ارادی طور پر اسے دانتوں سے کھولنے کی کوشش کی۔ میں اس پر چلایا کہ ایسا نہ کرو، مجھے لگا وہ اپنے دانت توڑ لے گا۔ جواباً اس نے سنجیدگی سے مجھے کہا کہ فکر نہ کریں، میں آپ کا ٹن نہیں توڑوں گا، یعنی اسے اپنے دانتوں کے ٹوٹنے کی کوئی فکر نہیں تھی۔ ساحلی آدمی ایک سفید رنگ کا چوغا سا پہنتے ہیں، جیسا کہ یورپین لوگ شب خوابی کے وقت پہنتے ہیں، اسے کانزو کہتے ہیں، اور ان کی عورتیں جن کے جسم صحت مند اور لچکدار ہیں، شوخ رنگ کے لمبے سے کپڑے کو سینے کے گرد باندھتی ہیں جو پیروں تک جاتا ہے اور کندھے اور باہیں کھلی رکھتی ہیں۔
یہ تمام لوگ خدا کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں اور ان کی بود و باش باقی مسلمان قوموں جیسی ہی ہے، لیکن یہ اپنے روایتی قبائلی رسم و رواج کو بھی اپنے مذہب کے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ ان کی ایک اور عادت نے مجھے محسوس کیا کہ یہ ہر ایک کا عرفیت کا نام ضرور رکھتے ہیں۔ تمام یورپی لوگوں کے انہوں نے کوئی نہ کوئی مزاحیہ نام رکھے ہوئے تھے جو ان کی کسی عادت یا شکل و صورت کے متعلق تھے۔ مجموعی طور پر یہ لوگ بہت زندہ دل، ہنس مکھ اور غیر ملکیوں سے گھل مل جانے والے تھے، اس لیے ان کی ہمراہی میں وقت بہت اچھا گزرتا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سے قبائل میں سے ایک قابل ذکر وانیکا ہیں۔ یہ کانٹے دار بیابانوں میں قیام پذیر ہیں۔ یہ لوگ کافی کم صورت اور پسماندہ ہیں۔ مرد لباس کی قید سے آزاد ہیں اور صرف ایک میلا سا صافہ یا رومال کندھے پر ڈالے رکھتے ہیں، اور ان کی عورتیں بھی صرف ایک مختصر سا کپڑا دھوتی کی طرح کولہوں پر باندھتی ہیں۔ مرد و زن دونوں گردن سے ناف تک اپنے آپ کو پیتل کی زنجیروں سے آراستہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوہے کے کڑوں جیسے ہار گلی میں اور باہوں میں کلائی سے کوہنیوں تک چوڑیوں کی صورت پہنتے ہیں۔ ساؤ سے قریباً 30 میل دور ایک پہاڑی سلسلے کے قریب ندی نامی علاقے میں وانیکا قبیلے کے لوگ آباد ہیں۔ مجھے اکثر اس علاقے میں جانے کا اتفاق ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے کام ختم کرنے کے بعد اپنے اضافی وقت میں وہاں پر موجود ڈسٹرکٹ آفیسر کے ہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ میرا اس سے دیرینہ وعدہ تھا کہ میں اس سے ملنے آؤں گا۔ ندی سے ایک قریباً 4 میل لمبی پختہ سڑک ڈسٹرکٹ آفیسر کی رہائش تک جاتی تھی۔ میرا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا اور میرا تعارف مگوگو قبیلے کے سربراہ سے کروایا گیا جو وہاں اس وقت کسی ریاستی مسئلے کی مشاورت کے سلسلے میں موجود تھا۔ اس شفیق آدمی نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی جو کچھ میل دور پہاڑوں میں تھا۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، میں نے فوراً اس کی دعوت قبول کر لی۔ میرے ساتھ میرا ہندوستانی ملازم بھاول بھی تھا۔ ہم لوگوں نے وہ مشکل چڑھائی تقریباً 2 گھنٹے میں مکمل کی اور پھر ایک پھسلوان ڈھلان اور لکڑیوں کی ایک تنگ گزرگاہ سے ہوتے ہوئے ہم مگوگو کے دارالحکومت میں پہنچے۔ قبیلے کے سربراہ نے فوری طور پر میرا تعارف اپنی بیویوں سے کروایا جو اس وقت ایک درخت کے کھوکھلے تنے میں مقامی مشروب پومبے بنانے کی تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے ان کی ایک چھوٹی بچی کو ایک سنگترا پیش کیا۔ اس نے اسے سیب کی طرح کھانا چاہا، یعنی چھلکا اتارے بغیر، اور ایک دم چھلکے کی قدرتی کڑواہٹ چکھنے پر برا سا منہ بنایا اور سنگترا کھانے سے انکار کر دیا، لیکن نہ تو اس نے وہ سنگترا مجھے واپس کیا اور نہ ہی اسے پھینکا، بلکہ اپنے جسم سے بندھے تھیلے میں ڈال لیا۔ شاید وہ بچی اس نائب پھل کو اپنے ساتھیوں کو ایک انمول خزانے کے طور پر دکھانا چاہتی تھی۔ جیسے ہی ان خواتین نے بھاول کو دیکھا وہ سب اس کے ارد گرد جمع ہو گئیں۔ اس دن وہ سنہری دھاگوں سے مزین پگڑی پہنے ہوئے تھا۔ ان عورتوں نے اس پگڑی کو چھو کر دیکھا، باری باری اس کی کڑھائی پر انگلیاں پھیر کر دیکھیں جیسے ڈیزائن کو سمجھ رہی ہوں۔ اس وقت ان کا طرز عمل بالکل یورپی خواتین جیسا تھا اور وہ اس پگڑی کو دیکھ کر ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے پیرس سے کوئی نیا فیشن مارکیٹ میں آیا ہو۔ اس دوران میں بالکل اکیلا ایک طرف کھڑا رہا کہ دلچسپی کا مرکز میں نہیں بلکہ بھاول اور اس کی پگڑی تھی۔ کچھ دیر سستانے اور کھانے پینے کے بعد ہم لوگ پہاڑ کی چوٹی کی طرف چڑھنے لگے۔ تقریباً 2 گھنٹے کی سخت چڑھائی اور ایک گھنے تاریک جنگل سے گزر کر ہم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے۔ جیسے ہی میں نے چاروں طرف پھیلے ہوئے خوبصورت منظر کو دیکھا، چڑھائی کی ساری تھکان اور کلفت دور ہو گئی۔ افریقہ کا سب سے اونچا اور مصروف پہاڑ کلی منجارو وہاں سے صاف نظر آ رہا تھا۔ وہیں ہمارے آس پاس پہاڑ کی چوٹی پر موٹے تازے مویشی گھاس چر رہے تھے۔ جیسے ہی میں ان کی تصویریں اتارنے لگا تو میرے مگوگو قبیلے کے ساتھی کو لگا کہ میں کسی آلے نما چیز سے اس کے مویشیوں پر کالا جادو کر رہا ہوں، اور اب وہ صحت مند مویشی ضرور نظر بد کا شکار ہو جائیں گے۔
تمام افریقی قبائل شدید توہم پرستی کا شکار ہیں اور علاج معالجے کے لیے بھی جادو ٹونے اور قدیم ٹوٹکوں کا سہارا لیتے ہیں، اور ان کا ڈاکٹر جھاڑ پھونک اور نظر بد کے اثرات زائل کرنے والا عامل ہوتا ہے۔ میرے لیے سب سے حیرت انگیز عمل شیر سے حفاظت کا تھا، جس میں عامل اپنے کان سے کسی جانور کے سینگ میں رکھی سیاہ رنگ کی راکھ نکالتا اور منہ میں کچھ بدبداتے ہوئے اسے ایک شخص کے چاروں طرف پھونک مار کر اڑا دیتا۔ مانیکا قبیلے کے اعتقاد کے مطابق یہ چٹکی بھر جادوئی راکھ اب اس شخص کو شیر کے حملے سے محفوظ رکھے گی اور وہ بلا خوف و خطر جنگل میں کہیں بھی رات کو سو جائے، شیر اسے چھو نہ پائے گا۔ اب اس اعتقاد کا نسل در نسل چلنا حیرت انگیز تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ اکثر عمل کرنے والے وہاں رات بسر کرتے جہاں شیر عموماً نہیں پائے جاتے، اور اگر شیر کبھی کسی راہ بھٹکے مسافر کو دبوچ بھی لیتے تو وہ شخص اس اعتقاد کے ضعیف ہونے کی داستان سنانے کے لیے زندہ ہی نہ بچتا۔ چنانچہ ان جھاڑ پھونک کے ماہر عاملوں کا کام بخوبی چل رہا تھا۔ مانیکا قبیلے کے لوگ بھی امن پسند اور محنتی ہیں۔ انگریزوں کی افریقہ میں آمد سے قبل یہ لوگ اپنی قدیم پہاڑی آماج گاہوں سے مسائی جنگجو قبیلے کے خوف سے کبھی باہر ہی نہ نکلے تھے۔ اس قبیلے کے ہر آدمیوں کو بھیڑ بکریوں کا جہیز لڑکی والوں کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ اب جو جتنا صاحب حیثیت ہو اس کی اتنی ہی بیویاں ہوتی ہیں۔ ہر بیوی کی ایک الگ خود مختار جھونپڑی ہوتی ہے، کھانا پینا بھی الگ ہی ہوتا ہے، لیکن تمام جھونپڑیاں شوہر کی جھونپڑی کے آس پاس ہی ہوتی ہیں۔ یوں ایک خاندانی اکائی کے طور پر تمام بیویاں اور ان سے ہونے والے بچے سلوک و اتفاق سے رہتے ہیں۔ سب سے انوکھا رواج ان کے ہاں سامنے والے دانتوں کو بہت انوکھا اور پتلا بنانا ہے۔ یہ گھس گھس کر دانتوں کو شیطان کے دانتوں کی مانند نوکیلا اور خوفناک بنا لیتے ہیں۔ ان کا لباس بھی واجبی سا ہے۔ مردوں کا جی چاہے تو زانوں سے ایک چھوٹا سا کپڑا باندھ لیں، نہ چاہیں تو نہ صحیح۔ خواتین بھی ایک مختصر سی دھوتی سے اپنے جسم کے نچلے حصے کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ مرد و زن دونوں زیورات کے شوقین ہیں اور ہاتھوں پیروں میں لوہے اور تانبے کے درجنوں کڑے پہنے رہتے ہیں۔ عورتیں خصوصاً اپنے کانوں میں بھی زنجیر جیسی کوئی چیز پہنتی ہیں۔ اس کے علاوہ رنگین منطقوں کی مالائیں بھی مقبول ہیں۔ مرد اپنے جسم کو لال رنگ کی مٹی اور ایک خاص قسم کے تیل سے چمکائے رکھتے ہیں، اور عورتیں صرف کسی بے رنگ روغن سے اپنے جسم کو چمکدار بناتی ہیں۔ مردوں کے کندھوں پر ہمیشہ زہر آلود تیر کمان اور کمر کے ساتھ سیمی نام کی چھوٹی سی چھری کی مانند تلوار نما چھری بندھی رہتی ہے۔ اگر وہ کسی مہم پر جا رہے ہوں تو ایک 3 ٹانگوں والا چھوٹا سا مونڈا بھی کندھے کے ساتھ باندھ لیتے ہیں۔ اگلا افریقی قبیلہ جس سے میری ملاقات ہوئی وہ واکمبا تھے۔ یہ اوکبانی کے علاقے میں رہائش پذیر ہیں۔ ان کا علاقہ مٹوٹو انڈی سے لے کر دریائے اتھی تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا قبیلہ ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ مشنری عیسائیوں کے اس علاقے میں آ جانے اور مقامی قبائل کی تبلیغ کے نتیجے میں واکمبا قبیلے کے لوگ بھی جدید انسانی تہذیب سے واقف ہو رہے ہیں اور اپنی روحانی تربیت کے ساتھ ساتھ روزمرہ زندگی کے عملی فنون بھی سیکھ رہے ہیں۔ اگلا باب ہے دریائی گھوڑے کے تعاقب کی رات۔ ساؤ میں قیام کے دوران میں اکثر موقع پا کر آس پاس کے علاقوں میں شکار کی غرض سے جاتا رہتا تھا۔ مجھے دریائی گھوڑے کے شکار کا بہت اشتیاق تھا، جس کے لیے میں نے دریائے سباکی کے کنارے شکار کا سوچا، لیکن بدقسمتی سے میرے پاس کوئی ایسی بڑی رائفل نہ تھی جس سے دریائی گھوڑے جیسے بڑی جسامت والے جانور کا شکار ممکن ہو سکے، لیکن ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ میں نے سوچا یہ کہ میں خود ہی کچھ اسلحہ تیار کر لوں۔ میں نے اپنی سیدھی نال کی بندوق لی اور اس کی گولیوں کے کھول کر ان میں اضافی بارود بھرا، اچھی طرح دبا کر جتنا اضافی بارود بھر سکتا تھا بھرا،
اور پھر کھینچ کھانچ کر واپس خول چڑھا دیا۔ اب مجھے ڈر تھا کہ کہیں اضافی بارود کے باعث گولی چلنے کی بجائے کہیں رائفل ہی نہ پھٹ جائے۔ اب تجرباتی طور پر میں نے وہ بندوق ایک درخت کی ٹہنی میں کچھ ایسے پھنسائی کہ پلی کی مدد سے ٹریگر 100 فٹ کی دوری سے ایک تار سے دبا سکوں۔ بندوق پھٹ بھی جاتی تو میں اس سے کافی دور ایک مضبوط تنے کی اوٹ میں تھا۔ اس تجربے میں صرف بندوق سے ہی ہاتھ دھونے پڑتے، لیکن جب میں نے تار کھینچی اور ٹریگر دب گیا تو گولی چل گئی اور بندوق بھی نہیں پھٹی۔ اب اس زیادہ بارود بھری کارتوس سے میں تقریباً 30 گز کے فاصلے سے فائر کر سکتا تھا، اور یہ خود ساختہ کارتوس 1/8 انچ موٹی سٹیل کی پلیٹ میں سوراخ کرنے کے قابل تھا۔ اب میں مطمئن ہو گیا کہ میں اپنی خود ساختہ کارتوس سے دریائی گھوڑے پر فائر کر سکتا ہوں، اور یہ نئی گولیاں ضرور اس کی موٹی اور سخت کھال میں سے گزر جائیں گی۔ ایک دن میں کارتوس کے خول کھول کر اس میں اضافی بارود بھر رہا تھا کہ نہ جانے کیا ہوا کہ اچانک میرے ہاتھ والا کارتوس پھٹ گیا اور اس سے آس پاس بارود نے بھی آگ پکڑ لی۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میری بینائی زائل ہو گئی ہے۔ انتہائی بدحواسی میں ٹٹولتا ٹٹولتا خیمے میں پہنچا اور ڈھہ گیا۔ میری آنکھوں میں شدید درد تھا اور چہرے اور ہاتھوں کی جلد بھی جھلس گئی تھی۔ جسمانی تکلیف تو تھی ہی، لیکن میں بینائی کھو دینے کے خیال سے شدید ذہنی اذیت میں مبتلا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد رفتہ رفتہ مجھے دھندلا سا نظر آنے لگا اور پھر مکمل بینائی واپس آ گئی۔ اب میں زیادہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ پھر سے کارتوس بنانے میں جٹ گیا۔ جب سب تیاریاں مکمل ہو گئیں تو میں نے اپنے معاون بندوق کار ماہینہ، اپنے باورچی مبروکی اور ایک بہشتی یعنی پانی مہیا کرنے والا ماشکی، ان کے علاوہ کوئی دوسرا چھوٹا موٹا سامان اٹھانے کے لیے 2 اور مقامی باشندوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا، اور ہماری شکار پارٹی دریائے سباکی کی طرف روانہ ہوئی۔ میں عادتاً ایسی مہموں میں کوئی بڑا خیمہ اپنے ساتھ نہیں لیتا، بلکہ عارضی طور پر کوئی تمبو گاڑ کر رات گزاری جاتی ہے۔ ہم نے اپنے ساتھ کچھ روٹیاں اور ٹن بند خوراک لے لی۔ اس کے علاوہ راستے میں کافی چھوٹے جنگلی جانور ہمیں بھون کر کھانے کے لیے مل جاتے تھے۔ کبھی پرندے، خرگوش، تیتر، یا پھر پہاڑی خرگوش نما ایک جانور جو دیکھنے میں خرگوش سے چھوٹے اور چوہوں سے بڑے ہوتے ہیں۔ ان کا گوشت خرگوش کی طرح ہی لذیذ ہوتا ہے، لیکن مقامی ساحلی لوگ انہیں کھانا پسند نہیں کرتے۔ وہ انہیں توپو یعنی برہنہ بدن کہتے تھے۔ کیونکہ ان کی کوئی دم نہیں ہوتی تھی، اس لیے ساحلی انہیں بے شرم جانور کہتے تھے۔ ہم دریائے ساؤ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور اس کے کنارے تراوت کی وجہ سے بہت ہرے بھرے اور سبزے سے پر تھے۔ جا بجا پام کے درختوں سے پھولدار بیلیں لپٹی ہوئی تھیں۔ خوشنوا اور خوش رنگ پرندے چہچہا رہے تھے، اور بندروں کی ٹولیاں درختوں کی شاخوں سے جھول جھول کر ادھر ادھر جا رہی تھی۔ اس منظر پر گرم استوائی جنگلوں کا گمان ہوتا تھا۔ دریا کے کنارے سے چند کوس دور بالکل مختلف منظر تھا۔ سورج کی گرمی ناقابل برداشت تھی، اور گھنے سایہ دار درختوں کی جگہ چھوٹی چھوٹی خاردار جھاڑیاں تھیں۔ دریائے ساؤ کا ماخذ برفیلے کلیمنجارو پہاڑ کے دامن سے شروع ہوتا ہے، جہاں سے وہ 80 میل دور شمال کی جانب بہتے دریائے اتھی میں شامل ہو جاتا ہے۔ ساؤ اسٹیشن سے تقریباً 7 میل کے فاصلے پر یہ دونوں دریا یعنی ساؤ اور اتھی ایک مشترکہ ندی کے طور پر دریائے روپاکنی میں جا ملتے، اور پھر یہ دریا مشرق کی طرف بہتے بہتے مالندی کے مقام پر بحر ہند میں جا گرتا۔ مومباسا اس مقام کے شمال میں تقریباً 70 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ سباکی دریا کی لمبائی کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی تنگ اور پیچ دار راستہ تھا جو مسائی قبائل جنگوں میں استعمال کرتے تھے۔ یہ دریا کے ساتھ ساتھ گھاس اور کچھ پانی میں تھا۔
اس پگڈنڈی پر چلتے ہوئے ہماری رفتار کافی سست تھی، کیونکہ درختوں کی لمبی شاخوں سے بچ کر چلنا پڑ رہا تھا اور اکثر ہم جنگلی پودوں اور بیلوں میں الجھ کر رہ جاتے تھے۔ ابھی ہم نے آدھا راستہ طے کیا ہوگا کہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑی چٹان آ گئی۔ وہ تقریباً 100 فٹ اونچی ہوگی اور دریا کے کناروں پر تقریباً 1 میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس چٹانی ابھار کے باعث ایک گھاٹی سی بن گئی تھی، لیکن دونوں طرف پانی تھا اور آگے جانے کے لیے لامحالہ یا تو پانی میں اترنا پڑتا یا اس ڈھلوان چٹان پر کسی طرح چڑھ کر دوسری طرف اترا جاتا۔ میں نے سوچا کہ اس گھاٹی کے گرد ہو کر خشکی سے گزر جانا چاہیے۔ یہ راستہ لمبا پڑتا لیکن محفوظ ہوتا، لیکن میرا بندوق بردار ماہینہ بضد تھا کہ پانی گہرا نہیں ہے، اس میں سے گزرا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنا چوخا اکٹھا کر کے کمر سے باندھا اور پانی میں اتر گیا۔ میں نے کہا بھی کہ کہیں وہاں مگرمچھ نہ ہوں، لیکن وہ سنی انسنی کر کے دھیرے دھیرے چلتا رہا۔ کچھ منٹ تک تو سب ٹھیک رہا۔ ابھی میں اس کے پیچھے جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اس پہاڑی درے سے گزرتے ہوئے پانی کا بہاؤ بہت تیز ہو گیا۔ ماہینہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور پانی میں گر گیا اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کی آخری جھلک پانی کی سطح پر جھولتی ایک درخت کی شاخ کو پکڑنے کی کوشش تھی جو ناکام ہوئی اور وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ تیزی سے بہتا چلا گیا۔ ہم لوگ تیزی سے گھاٹی کی ایک سمت کو بھاگے تاکہ گھوم کر واپس دریا کے کنارے جا پہنچیں، لیکن بھاگتے بھاگتے بھی ہمیں وہاں تک پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ میں ماہینہ کی زندگی کے بارے میں نا امید ہو چکا تھا۔ بہرحال جب ہم دریا کے کنارے پہنچے تو ماہینہ کو زندہ دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ وہ خستہ حال کنارے پر پڑا ہوا تھا، لیکن خوش قسمتی سے وہ زیادہ زخمی نہیں ہوا تھا اور صرف پنڈلیوں پر گہری خراشیں آئی تھیں۔ آخرکار ہم دریائے ساؤ اور اتھی کے مقام اتصال پر پہنچے، جہاں سے اب وہ دریائے زباکی بن گیا تھا۔ دریائے ساؤ اس کے مقابلے میں اب بہت چھوٹا لگ رہا تھا۔ دریا کی چوڑائی میں اب جا بجا چھوٹے چھوٹے جزیرے یا چٹانی ابھار تھے جو درختوں، لمبی گھاس اور سرکنڈوں سے بھرے تھے۔ انہی جگہوں پر سارا سال دریائی گھوڑے پائے جاتے تھے۔ دریائے ساؤ کی طرح دریائے زباکی کے کنارے بھی گھنے سایہ دار درختوں سے مزین تھے اور دریا کے ساتھ ساتھ ایک سڑک تھی جہاں سے کارواں گزرتے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ یہ وہی راستہ تھا جہاں سے غلاموں اور ہاتھی دانت کو خفیہ طور پر ساحل تک لے جایا جاتا تھا، جہاں سے بادبانی کشتیاں انہیں ایران اور عرب منڈیوں تک لے جاتی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہوتی، مبروکی نے رات کا کھانا جلدی سے تیار کیا اور کھانے کے فوراً بعد ہم نے خاردار جھاڑیوں سے ایک بوما بنایا اور تمام ساتھیوں کو اس میں بحفاظت چھوڑ کر میں اور ماہینہ وہاں سے قریباً 1 میل دور کسی ایسے موزوں درخت کی تلاش میں نکلے جس پر مچان بنا کر ہم رات بھر بیٹھے اور موقع پاتی دریائی گھوڑے کا شکار کریں۔ ہمیں موزوں درخت مل کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس مایوس کن صورتحال میں ہار ماننے کے بجائے ہم نے ایک اور خطرہ مول لے لیا۔ ایک جگہ دریا کم گہرا تھا۔ ہم مگرمچھوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک جزیرے پر جا پہنچے۔ وہاں جا بجا دریائی گھوڑے کے قدموں کے نشان تھے۔ مشکل یہ تھی کہ اتنے نشانوں میں سے کس کا پیچھا کیا جائے۔ آخرکار مجھے ایک درخت مچان بنانے کے لیے موزوں لگا۔ اس درخت کے بالکل سامنے کھلی جگہ تھی اور لگتا تھا کہ اس دریائی ریت میں دریائی گھوڑے اکثر لوٹتے ہوں گے۔ سورج کے ڈوبنے میں ابھی کم از کم 1 گھنٹہ تھا۔ میں نے اس 1 گھنٹے کی روشنی میں کسی اور چھوٹے موٹے جانور کے شکار کا فیصلہ کیا۔ ہم زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے کہ ماہینہ جو مجھ سے آگے تھا اس نے مجھے اشارہ کیا۔ جب میں اس تک پہنچا تو دیکھا کہ اس کی نظریں ایک شاندار دریائی ہرن پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے پہلی بار اس افریقی ہرن کو اتنے قریب سے دیکھا۔ میں نے اس کے کندھے کا نشانہ باندھا اور گولی چلا دی۔ وہ فضا میں اچھلا اور پھر سرکنڈوں کے پیچھے غائب ہو گیا۔ ہم تیزی سے جزیرے کے دوسرے کنارے پر بھاگے کہ یقیناً وہ دوسری سمت سے باہر نکلے گا۔
ہم بہت دیر تک انتظار کرتے رہے مگر وہ باہر نہ نکلا۔ میں مگرمچھوں کی پرواہ کیے بغیر پانی میں اتر گیا لیکن اس جزیرے کے چاروں طرف چکر لگانے پر بھی اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ہمارے دوسری سمت پہنچنے سے پہلے ہی شاید وہ دریا کے دوسرے کنارے تک سرکنڈوں کی جھاڑیوں کی اوٹ لیتا ہوا پہنچ گیا تھا۔ مجھے اپنی ناکامی پر بہت غصہ آیا۔ اندھیرا چھانے والا تھا اور اگر جنگلی ہرن کا پیچھا کرتا تو دریائی گھوڑے کے شکار کا پروگرام ملتوی ہوتا جس کے لیے یہ سارا سفر کیا تھا۔ میری اس ناکامی کا سبب 303 رائفل کی ایک بنیادی خامی تھی۔ جب تک اس کی گولی سر یا دل پر نہیں لگتی جانور کو مار گرانا ناممکن ہے، اور اس صورت میں جنگلی اور جھاڑیوں سے پر علاقے میں زخمی جانور بہت دور تک چلے جاتے۔ لیکن اسی رائفل کی ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ اس کی سخت گولی سے صرف زخمی ہونے والے جانور کچھ دن میں صحت یاب ہو جاتے ہیں، جو ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ ماہینہ کے لیے جنگلی ہرن کا یوں زخمی حالت میں ہمارے ہاتھ سے نکل جانا ایک برا شگون تھا، اور اب اس کا خیال تھا کہ یہ رات منحوس ہے اور اب دریائی گھوڑا بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ وہ پورے چاند کی روشن رات تھی۔ ہم نے درخت کی چوڑی شاخوں پر ڈیرا جمایا اور آنکھیں دریائی گھوڑوں کی ممکنہ ریتلی گزرگاہ پر جما دی۔ جلد ہی جنگل کی رات کا آغاز ہو گیا۔ اندھیرا ہوتی جانوروں کی رات کی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا۔ کہیں پرندوں کے بولنے کی آواز آتی، کبھی پاس ہی کسی مگرمچھ کے پانی میں تیرنے اور اپنے جبڑوں کو جھٹکے سے بند کرنے کی آواز آتی، تو کبھی دریا کے پانی میں چھپاک سے گرنے کی آواز آتی۔ کہیں دور ایک دو بار شیر کی گڑگڑاہٹ بھی سنائی دی۔ ہمارے کان ہر آہٹ پر لگے تھے، لیکن ابھی تک ہمارے سامنے سے کوئی دریائی گھوڑا یا گینڈا نہ گزرا تھا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد ایک بہت بڑا دریائی گھوڑا ہماری سمت آتا دکھائی دیا۔ وہ پانی اور کیچڑ میں چھپ چھپ کرتا خراما خراما ایک درخت کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ اب میں اس کے وہاں سے آگے پیچھے ہونے کا انتظار کرنے لگا کیونکہ ایسے اس پر نشانہ باندھنا ناممکن تھا۔ اب وہ وہاں درخت کے پیچھے چھپا سینہ زوری سے پھنپھنا رہا تھا اور چاروں طرف پانی اور کیچڑ اڑا رہا تھا۔ بہت دیر یہی تماشا چلتا رہا، حتیٰ کہ میرا صبر جواب دے گیا اور میں نے درخت سے نیچے اتر کر اس کے قریب جا کر فائر کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنی رائفل ماہینہ کو پکڑائی اور سنبھل سنبھل کر نیچے اترنے لگا۔ اب قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے۔ جیسے میں ایک لچکدار ٹہنی کی مدد سے زمین پر چھلانگ لگانے والا تھا، وہ دریائی گھوڑا درخت کی اوٹ سے نکل کر عین ہمارے درخت کے نیچے آ کر لنگر انداز ہو گیا۔ میری بے صبری اب میری جان کے در پہ تھی۔ میں درخت کی لچکدار ٹہنی سے جھول رہا تھا اور اگر نیچے گرتا تو عین دریائی گھوڑے کے سامنے گرتا۔ اتنے قریب سے وہ دریائی گھوڑا اور بھی خونخوار اور بدصورت لگ رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں دریائی گھوڑے نے میری خوشبو سونگھ لی اور پھنکارتے ہوئے کھڑا ہوا اور جھاڑیوں کو اندھا دھند روندتے ہوئے ایک طرف کو بھاگا۔ تبھی میں بھی دھڑام سے نیچے گر پڑا۔ اس سے پہلے کہ دریائی گھوڑا مجھے شکار کرنے الٹے پاؤں آتا، میں تیزی سے درخت پر چڑھنے لگا۔ اس وقت میں اور دریائی گھوڑا ایک جتنے خوفزدہ اور حواس باختہ تھے۔ ہم لوگ کچھ دیر دم سادے بیٹھے رہے کہ شاید وہ دریائی گھوڑا واپس حملے کی نیت سے آئے، لیکن وہ تو اپنی جان بچا کر کہیں دور نکل گیا تھا۔ اس کی کچھ دیر بعد دو گینڈے پانی پینے آئے۔ وہ نشانے کی حد سے دور تھے، اس لیے میں نے انہیں بلا وجہ ہراساں نہ کیا اور پیاس بجھانے کے بعد انہوں نے اپنی راہ لی۔ پھر اچانک جنگل کسی بھوکے شیر کی گڑگڑاہٹ سے گونج اٹھا۔ جواباً پاس سے ہی کسی دریائی گھوڑے کی سیٹی جیسی تیز آواز سنائی دی، جیسے وہ شیر کو مقابلے کے لیے للکار رہا ہو۔ اب اس للکار سے مجھے حتمی طور پر اس کی پوزیشن کا اندازہ ہو گیا۔ درخت سے تو گولی چلانا بیکار تھا، اس لیے ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ درخت سے نیچے اتر کر جھاڑیوں کی اوٹ سے فائر کرنا بہتر رہے گا۔ ہم آہستہ آہستہ کوہنیوں کے بل سرکتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ اس وقت جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ ہم اپنی جان پر کھیل کر آگے بڑھ رہے تھے۔
اور ہر لحظہ مجھے ہر جھاڑی پر یہ گمان گزرتا تھا کہ وہاں سے شیر بس ہم پر جھپٹنے والا ہے۔ یہ اعصاب شکن وقت گھنٹوں پر محیط محسوس ہو رہا تھا۔ آخرکار ہم کنارے تک بخیر و عافیت پہنچ گئے۔ یہاں سے دریائی گھوڑے کی آواز بہت واضح سنائی دے رہی تھی۔ ہمارے آگے سرکنڈوں کی اوٹ کے پیچھے وہ کہیں آس پاس ہی تھا۔ خوش قسمتی سے ہوا کا رخ ہماری جانب نہ تھا، ورنہ وہ اب تک ہماری موجودگی سونگھ چکا ہوتا۔ میں نے سوچا کہ یہ بہترین فیصلہ ہے گولی چلانے کے لیے۔ میں نے کھڑے ہو کر سرکنڈوں کے پیچھے اسے تلاش کرنا چاہا، مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر میں نے بیٹھ کر دیکھا تو وہ تقریباً 20-25 گز دور تھا۔ ہم گھٹنوں گھٹنوں پانی میں چلتے اس کے اور پاس چلے گئے۔ وہ بالکل ہمارے سامنے پانی میں لیٹا تھا اور آدھا جسم پانی کے باہر تھا۔ اسے ہماری موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے جیسے ہی سر اٹھایا، میں نے ٹریگر دبا دیا۔ وہ بھگولے کی طرح گھوما، آگے کی طرف چھلانگ لگائی اور پھر پانی میں گر گیا۔ میں نے احتیاطی تدابیر کے طور پر 2-3 گولیاں اور اس کے جسم میں داغ دی، لیکن بعد میں معائنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ غیر ضروری تھی۔ میری پہلی گولی نے ہی اس کے دماغ کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ اب ہم اس کی لاش کو وہیں چھوڑ کر تیزی سے واپس اپنے مخصوص درخت پر چڑھ گئے اور خیر و عافیت سے رات گزرنے کا انتظار کرنے لگے۔ صبح ہوتی میری شکار پارٹی کے ساتھی اور بہت سارے واکمبا قبیلے کے لوگ ہم تک پہنچ گئے جو آس پاس ہی شکار کر رہے تھے۔ انہوں نے میری اجازت سے دریائی گھوڑے کے قیمتی دانت اور اس کی کھال اتاری، پھر وہ اس کے گوشت پر پل پڑے اور میں نے اپنی توجہ گرم گرم کافی اور مبروکی کے ہاتھ کے بنے تازہ کیک کی طرف مرکوز کر لی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔